جی السلام علیکم جی، آپ سب کو امید ہے تمام شکاری بھائی جو ہیں ہمارے وہ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے جی۔ سیزن چل رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ شکار کھیل رہا ہے، اور یہی سب سے اچھی خوشی کی بات ہے میرے لیے۔ ابھی ریسنٹلی ایئر گن ہنٹرز کے اوپر کافی سخت ٹائم آیا ہے، اور میں اسی سلسلے میں آپ سے کچھ بات چیت کروں گا شارٹ۔ ابھی کافی سارے جو ہنٹرز ہیں وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایئر گن کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں، اور ایئر گن پر ہی بین لگا ہوا ہے، تو جو کہ ایک انٹرنل سرکولر کے ذریعے ہی لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال ایئر گن والے تو اس وقت کہہ لیں ایک معذور بندے کی طرح ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندے کی ہیلپ ہو سکے، لیکن ایک معذور بندے جو گرا ہو اس کو ہم کک نہیں مارتے، اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو کندھا دیتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ جو معذور ہے اس کو تو مزید مارنا جو ہے یا برا بھلا کہنا جو ہے وہ ایک اسپورٹس مین شپ نہیں ہے۔ خیر، یہ ابھی ایک جو آڈیو میسج جو ہے وہ وائرل ہوا ہے مسٹر ندیم پراچا کی طرف سے، تو وہ اب واٹس ایپ پر بھی وائرل ہو چکا ہے، فیس بک پر بھی لگایا گیا ہے، بلکہ اس میسج میں انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ پھیلا سکیں پھیلائیے۔ تو وہ کافی وائرل ہو گیا ہے، اور جو واٹس ایپ ہے اب وہ اس کو فارورڈ ایک سے زیادہ کو کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن اپڈیٹ دوں گا جی، کہ مسٹر ندیم پراچا نے بتایا کہ یہ 6 مہینے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہ کیمپین چلائی تھی۔ تو اس پوائنٹ پر بات کرتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے جو ہے وہ ریکمنڈیشن بھیجی گئی تھی جون میں، اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مسٹر ندیم پراچا جو ہے یہ ایفرا کی امبریلا کے انڈر، ایفرا کی لیڈرشپ میں یہ وائلڈ لائف والوں کو اس سے پہلے بھی مل رہے تھے، اور ان کی وہ پوسٹیں بھی موجود ہیں جس میں یہ بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو یہ 6 مہینے سے پہلے کی بات ہے، 6 مہینے پہلے تو آلریڈی یہ ریکمنڈیشن نکل آئی تھی۔ تو اگر ان کی کیمپین جو ہے وہ 6 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی، تو اس سے پہلے یہ کیا کر رہے تھے جب ان کے ساتھ جو مینار پاکستان پر چڑھ کر چائے پی رہے تھے؟ تو بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن میرا کلیئر کوشچن یہ ہے کہ آپ ایفرا کے لیڈرشپ میں تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 6 مہینے پہلے کیمپین شروع کی تھی۔ 6 مہینے پہلے تو یہ ریکمنڈیشن آلریڈی ڈاکیومنٹڈ صورت میں نکل آئی تھی، تو آپ نے کیمپین جو ہے وہ ڈاکیومنٹ نکلنے کے بعد شروع کی تھی۔ اور پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اور اس سے پہلے آپ نے ان کے ساتھ میٹنگز کی تھی، تو ان میٹنگز کا ہمیں کوئی لب لباب بتائیے، اس کے کوئی میٹنگز بتائیے، اس میں بتائیے کہ آپ نے ایئر گن پر کیا بات کی تھی، کس سے بات کی تھی، کس کے سامنے کی تھی، کسی بندے نے کوئی پوسٹ لگائی تھی کہ آپ نے ایئر گن پر بات کی، یا پی سی پی پر بات کی، یا اس طرح کی اسی لائنز پر بات چیت ہوئی آپ کی کسی میٹنگ میں؟ اور اگر آپ کی میٹنگز میں بات چیت ہوئی تو کیا آپ نے وہاں سے میٹنگ سے آ کر ایئر گن والوں کو اپڈیٹ کیا، ہم لوگوں کو آپ نے بتایا کہ یہ میری بات چیت ہوئی ہے اور یہ خطرہ لگ رہا ہے، اور اگلے میٹنگ میں جو ہے وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیے اور ہم آپ کو ساتھ لے جا کر ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ تو 6 مہینے پہلے جب یہ ریکمنڈیشن بھیجی گئی تھی جو کہ جون میں تھی، جون 2020 میں، تو اس وقت میں نے مسٹر ندیم پراچا کو بات چیت جب میری ہوئی آن دا فون، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ اپنی ایسوسیشن بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ایفرا بنائی ہوئی ہے، تو کیا پروسیس کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اس کی ایسوسیشن بنانے کا کوئی گائیڈنس دیں ہمیں۔ تو بجائے کہ وہ ہمیں گائیڈنس دیتے، انہوں نے کہا جی ایفرا جو ہے یہ تمام ہنٹرز کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایئر گن والے بھی ہمارے ہی انڈر آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا، آج بھی یہ سوال اوپن ہے میرا، کہ اگر آپ کے انڈر آتے تھے تو آپ نے جو ہے وہ ایئر گن والوں کے لیے اس وقت 6 مہینے پہلے کیا کیا تھا، کہ ایسا آپ نے کیا کام کیا تھا کہ یہ ریکمنڈیشن نکل آئی تھی ایز اے رزلٹ؟
اور ہمارے پاس کوئی آپ کی اپڈیٹ اس وقت بھی نہیں تھی کہ جی آج ایئر گن پر بات ہونی ہے یا کل ہونی ہے یا آج ہوئی ہے یا اگلی میٹنگ میں ہونی ہے. ایک میٹنگ کا ایجنڈا ہوتا ہے, ایک میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں. کسی جگہ پر آپ نے ظاہر نہیں کیا جی یہ بات ایئر گن یا پی سی بی کے بارے میں آج ہوئی ہے, ہم نے ان سے ٹائم لے لیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں ہم اس پر بات کریں گے, لہٰذا ایئر گن کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ تو بات کلیئر ہوگی جی آپ کی 6 مہینے والی سو کالڈ کیمپین کی. تو اس کے بعد آپ نے اگلا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جی یہ ایئر گن والوں نے کمپٹیشن کی, وہ شکار میں کمپٹیشن لگایا ہوا ہے. نہیں, ہر شکاری اپنے شکار پر پراؤڈ ہوتا ہے, جو اس کا سکور ہوتا ہے وہ اس کی پکچر بھی لگاتا ہے. اور یہ صرف ایئر گن والے نہیں ہیں, آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ شاٹ گن کا شکار بھی جو ہے, مچھلی کا بھی جو شکار ہے, گیز کا بھی شکار جو ہے, وہ ریگارڈلیس آف دا گن اس میں ہے یا نہیں پکچر میں, لیکن وہ سکور لگاتے ہیں. اور آپ کو یہ نظر آنے چاہیے رائٹ ناؤ. اگر نہیں آ رہے تو ہمیں بتائیے, ہم آپ کو اجاگر کر دیتے ہیں. یہ ایک شکاری کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ پرائیڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے لوگ جو ہے وہ اگر کوئی ہرن وغیرہ بھی مارتے ہیں تو وہ اس کی ٹرافی بھی رکھتے ہیں, وچ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس بھی ہوں گی کچھ ٹرافیز جو آپ نے وائلڈ لائف والوں کے ساتھ یا وائلڈ لائف کی سینکچوریز میں یا کسی جگہ پر آپ نے وہ ہو سکتا ہے ماری ہوں, یا کسی دوسرے شکاریوں نے بھی رکھی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی ہوں. تو یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی وہ ٹرافی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے یا اپنی پکچر لگائی ہوئی ہے. یہ کمپٹیشن نہیں ہوتا, یہ ایک شکاری کا اپنا جو ہے وہ اعزاز ہوتا ہے کہ اس نے اتنا سکور کیا ہے. اور یہ ایک عام ہے, اس کو ہم 12 بور کے ساتھ بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو اوپنلی جو ہے وہ اپنا پرائڈ شو کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ہونا بھی چاہیے. یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نیگیٹو نہ لیجئے. اس کے بعد آپ نے اگلا پوائنٹ کیا جی کہ وہ عمران خان کے آگے کسی نے وہ طوطے چڑیوں کی جو ہے وہ چیزیں رکھیں, تلیر کے بارے میں چیزیں رکھیں. تو وہ میں عرض کرتا ہوں ذرا سب بھائیوں کے لیے کہ عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے آف اے نیوکلیئر پاور. آپ جو ہے وہ آپ لوگ یہ دیکھیے کہ ایک پورا ادارہ بنایا گیا ہے جو کہ منسٹری بنائی گئی ہے, جس میں فشریز آتی ہے, جنگلات آتے ہیں, وائلڈ لائف آتی ہے, اور میرا خیال ہے شاید انہار بھی آتی ہے اسی کے اندر. وہ پوری جو ایک منسٹری بنائی گئی اس میں کئی ہزار بندے کام کرتے ہیں. اور ایک عمران خان نے جو ہے وہ طوطے چڑیوں کی وہ دیکھ کر تو یہ پوچھنا ہے کہ جی اس کو ختم کرنے کا لیتھل جو سب سے زیادہ ویپن وہ کون سا ہے. یہ مسٹر ندیم پراچا, یہ بہت دور کی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ عمران خان پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتی, اور اتنی بڑی منسٹری کا انہیں بنانے کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ طوطے چڑیوں کی تعداد ان کو گننی پڑ جائے اور ان کو اس بات کی فکر کرنی پڑ جائے. اس کام کے لیے ہی منسٹری بنی ہے اور یہ منسٹری کا ہی کام ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ بھی اپنے وہ اس میں آڈیو میسیج میں یہ جو ہماری جو بات چیت ہوئی 6 مہینے پہلے, اس پر میں آلریڈی ٹچ کر چکا ہوں. 6 مہینے پہلے جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس کے مطابق آپ جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. افرا جو ہے وہ تمام ہنٹرز کو ریپرزینٹ کرتی تھی. تو میں نے آپ سے پھر یہی میرے آج بھی سوال ہیں, اس وقت بھی یہ سوال تھے کہ اگر آپ ریپرزینٹ کرتے تھے تو پھر یہ قدم کس لیے ریکمنڈ ہوا اور کیا آپ کو اس کی خبر تھی. اور ایک اور سوال بھی بن جاتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا اقدام اٹھائے, کوئی اس کے ہمیں کوئی آپ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ آئیے, کوئی میٹنگ کیجئے, کوئی ایسا بتائیے. جنرل میٹنگ کی بات نہیں کر رہا میں ایئر گن اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ جو بین لگا ہے یہ ایئر گن اسپیسیفک ہے, یہ شکاریوں پر بین نہیں لگا ہوا, یہ شکار پر بین نہیں لگا ہوا. تو اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آج شکار پر بات ہونی ہے اور وہاں سے واپس آ کر آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ جی آج پی سی پی پر ڈسکشن ہوئی ہے یا اگلے ہفتے کے لیے ہم نے ٹائم لیا ہے ڈسکشن کے لیے, تو آپ لوگ ساتھ آئیے. تو ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ آپ جنرل شکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے پی سی بی کے بارے میں کوئی بات چیت کی تھی تو ہمیں دکھائیے کہ کوئی کمیونیکیشن آپ نے ہمارے ساتھ کی ہو. تو اس کے بعد آپ نے جو بارہا دفعہ آپ نے یہ پوسٹ لگا دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو ندیم پراچا صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ, یہ آپ کی ہمیں پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ایکشنز کی ضرورت ہے, اور ہم آپ سے ایکشن ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا ایکشن تھا. تو یہ 6 مہینے پہلے کیسے نوٹیفیکیشن لگی تھی, جب کہ جو ریکمنڈیشن جو بھیجی کی تھی, جب کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہماری اطلاعات کے مطابق اور بلکہ آپ کے مطابق بھی آپ ان کے ساتھ چائے بھی پی رہے تھے, آپ ان کے ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے,
اور اسی انجوائمنٹ میں جو تھا آپ کا ایز اے لیڈر، جو کہ آپ نے اس وقت کلیم کیا تھا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، تو ایز اے لیڈر آپ کا کام تھا کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کرتے اور ہمیں اپڈیٹ کرتے کہ یہ اس کا کیا، اس کے اوپر کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا خدشات ہیں ان کے، اور اگر آپ پی سی پی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو کسی ایکسپرٹ کو لے جائیں۔ ہمیں صرف یہی پوسٹیں ملتی ہیں، 6 مہینے پہلے بھی آپ نے یہی الفاظ تھے آپ کے، مجھے یہ الفاظ تھے کہ فکر نہ کریں، یہ جو معاملہ ہے یہ خود ہی ختم ہو جائے گا، اس کو ہینڈل کر لیں گے، یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ 6 مہینے پہلے کی ریکمنڈیشن تھی، آج وہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بین لگ چکا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نیوز دے رہا ہوں میں کہ یہ بڑی بات ہے، اور یہ 6 مہینے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے جی فکر نہ کریں، ابھی بھی جب آپ کی ریسنٹلی بات ہوئی تھی اور ابھی بھی آپ کے میسج میں بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز ہی کچھ نہیں ہے جی، فوراً سٹے ہو جائے گا۔ 6 مہینے پہلے بھی آپ یہی کہہ رہے تھے جی فکر نہ کریں، آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فکر نہ کریں۔ اور ایسے ہمارے سادہ جو ایئر گن ہنٹرز ہیں ان کو نہ تو لائسنس مل رہا ہے ایئر گن کے اوپر، اور نہ ہی ان کو کوئی ریلیف مل رہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ مسٹر ندیم پراچا نے یہ بات کی ہے کہ وہ کسی کے ملازم تو نہیں ہیں۔ مسٹر ندیم پراچا، ود آل ڈیو رسپیکٹ سر، جو لیڈر ہے وہ ملازم ہی ہوتا ہے۔ میں، آپ ایئر گن والوں کو دیکھیں، میں حاضر ہوتا ہوں، کال کرتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں، میسج بھیجتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ان کا ملازم ہی سمجھتا ہوں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کا کوئی ملازم ہوں جو میں یہ کروں، نہیں، میں ملازم نہیں ہوں، کیونکہ میری اپنی بھی ہابی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے اگر ایز اے لیڈر میں نے کام کرنا ہے تو لیڈر جو ہے وہ ملازم ہی ہوتا ہے۔ یہ پلیز اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، یہ ایسی وہ پھوں پھاں والی کوئی وہ نہیں ہے بات کہ جی میں ایک اتنا بڑا لیڈر ہوں تو میں کوئی ملازم نہیں ہوں، نہیں۔ جو لیڈر ہے وہ حقیقی معنوں میں اپنی جو جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ان کے لیے ملازمت ہی کرتا ہے، انہی کے لیے وہ کام کرتا ہے، انہی کی خدمت کرتا ہے، اور جو میری کوشش ہے کہ میں کروں۔ تو آپ کو بھی یہی جو تھاٹ جو ہے، یہی سوچ جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اگلی آپ نے بات کی ہے جی ایفرا کے اوپر، اس کے اوپر میں نے کچھ ٹچ کیا ہے کہ یہ جو ایفرا جو آپ کی ہے یہ آپ کے مطابق ہمیں ریپرزینٹ کرتی تھی، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال رزلٹ یہ ہے آپ کے مطابق کہ یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج اس پر بین لگ چکا ہوا ایئر گن پر، اور آپ کی کسی اطلاع کے بغیر۔ اور ہم آج بھی ویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس بارے میں کیا عملی قدم اٹھایا ہے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے سے پہلے جب آپ ان لوگوں کو مل رہے تھے، میٹنگز کر رہے تھے، ان کے ساتھ کھانے کھا رہے تھے، ان کے ساتھ آپ چائے انجوائے کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی پانی اب سر سے گزر چکا ہے اور یہ بین لگ چکا ہے، تو اگر دوسرے اس بارے میں کچھ نہ کریں تو انفارچونیٹلی پھر آگے سٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے کچھ 10-11 پوائنٹس جو ہیں وہ ابھی کلیئر کیے ہیں، تو مزید جو ہے وہ میں اگلی آڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مزید پوائنٹس پر بات کروں گا۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے جی، اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو میں بالکل معافی چاہتا ہوں، میں بھی غلطی کا پتلا ہوں، کوئی غلط بات میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مصیبت جو ہے وہ ایئر گن والوں کے سر پر ہے، عام شکاری یا شاٹ گن کا شکاری یا رائفل کا شکاری کے اوپر نہیں ہے، یہ عام ایئر گن والے ہنٹر کے سر پر یہ ہے۔ تو اگر عام ایئر گن والا اگر جذباتی اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو معاف کیجیے گا، مجھے بھی معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔